کہ ایک وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے انسان ساری کی ساری انڈسٹریز جو ہے اس سے امپیکٹ ہو چکا ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک خاص وقت کے لیے ڈھیل دیتا رہتا ہے، ایک دم اللہ کی پکڑ نہیں آتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقے سے وارننگز دیتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے سمجھ جائیں۔ اور آج بھی یہ حقیقت میں کیا ہے، ہمارے لیے وارننگ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے کہ تم لوگوں کی اصل میں اوقات کیا ہے، کہ تم ایک کرونا وائرس جیسے وائرس کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، تم باقی کیا کرو گے۔ اور اس وائرس کی وجہ سے آپ سوچئے کہ پوری دنیا اس وقت کیا ہے، ہل گئی ہے، پوری دنیا اس وقت ہل گئی ہے۔ آپ ایئر لائن انڈسٹری دیکھ لیجئے، دنیا کی جتنی بھی بڑی ایئر لائنز ہیں ان میں سے اکثریت نے کیا ہے کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں جانا کیا کر دیا، بلاک کر دیا ہے، کہ فلاں ایئر لائن نے کہا کہ ہم فلاں کنٹریز میں ہماری فلائٹس نہیں جائیں گی، دوسرے کنٹریز نے یہ کہا کہ ہماری فلائٹس ان کنٹریز میں نہیں جائیں گی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ایئر لائن انڈسٹری جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوگی۔ جب ایئر لائن انڈسٹری نیچے آئی تو کیا ہوا، ٹورزم ختم ہو گیا، ٹورزم کا امپیکٹ آیا۔ اب ٹورسٹ نہیں آئیں گے، موو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ہوٹل انڈسٹری نیچے آ جائے گی۔ جب ہوٹل انڈسٹری نیچے آئے گی تو کیا ہوگا کہ جو ہوٹل میں جاب کرنے والے ہیں ان کی جابس کیا ہوں گی، جابس ایٹ سٹیک ہیں۔ ظاہری بات ہے چانسز کیا ہیں کہ ان کی جاب چلی جائیں گی۔ اگر یہی چیز زیادہ عرصہ چلتی رہی اور دوبارہ چیزیں نارمل نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، ان کی جابس کے اوپر افیکٹ آئے گا۔ اسی طریقے سے جب ایئر لائنز کی کمیونیکیشن بند ہو جاتی ہے آپس میں، مطلب ڈفرینٹ کنٹریز میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے، کٹ آف ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ایک اور امپیکٹ کیا آتا ہے، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹس بند ہو جاتی ہیں۔ وہ کنٹریز جو ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ان کی ساری خوراک دوسرے ملکوں سے آتی ہے، تو کیا ہوگا، جب دوسرے ملکوں سے فلائٹ ہی نہیں آئے گی اور ادھر سے کوئی ٹرانسپورٹیشن کی کوئی میکانزم ہی نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا، اس چیز کا بھی پرابلم ہوگا، پھر اس انڈسٹری کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا۔ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ایک وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے انسان ساری کی ساری انڈسٹریز جو ہے اس سے امپیکٹ ہو چکا ہے، اور ان کے اوپر کیا ہے اس وقت سچویشن ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے۔ اور یہ وہ وائرس ہے کہ جس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ غریب پہ اٹیک کرے گا، امیر پہ اٹیک کرے گا۔ آج ہی کی نیوز ہے کہ جو کینیڈا کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی وائف کو بھی کیا ہوا کہ پازیٹیو ڈائگنوز ہو گیا۔ کینیڈا کا پرائم منسٹر، اس کی وائف، چھوٹی پوزیشن ہے کیا، اتنا ایڈوانس کنٹری، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی، اور اس ایڈوانس کنٹری کے بھی پرائم منسٹر جو سب سے ٹاپ پوزیشن میں اتھارٹی کے اندر ہے، وہاں پہ اس کی اپنی بیوی کو ہو گیا۔ تو کیا ہے، کون محفوظ ہے، کہاں ہے ہماری مرضی، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر پوری دنیا کی طاقت مل کے بھی اس کو روک نہیں سکتی۔ اور یہ ساری بات کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے، ایک تو وجہ بتانا کیا ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے کیا ہے کہ انسانوں کے اوپر افیکٹ آتا ہے، اور یہ بے حیائی چونکہ اتنی زیادہ پھیل چکی ہے پوری دنیا میں، اس لیے پوری دنیا کے اندر اس کا افیکٹ ہے۔ یہ بے حیائی صرف کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت، یا کسی ایک کنٹری کا پرابلم نہیں ہے، پوری دنیا میں اکراس دا ورلڈ کیا ہے، میجورٹی کنٹریز میں اس وقت کیا ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا جو امپیکٹ بھی ہے وہ کیا ہے، پوری دنیا کے اوپر ہے، کسی خاص ایک ملک میں نہیں آیا۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو خاص ملک کے خاص علاقے سے ہوتے ہیں، وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ بے حیائی کا چونکہ گلوبل ایشو ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گلوبلی پوری دنیا کو اس میں انوالو کر دیا کرونا وائرس کے ذریعے سے۔